ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت زیادہ آزماتا ہے، بہت زیادہ، اتنی زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ آدمی ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی دوسری تکلیف میں، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری پریشانی، اور لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں، اس پر جملے کستے ہیں۔ جیسے ہی یہ آدمی اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ہنسے گا، ہنس کر اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے، تیرے لیے میں نے تیری قسمت میں جنت میں ایک اونچا مقام لکھ کر رکھا تھا، تیرے اعمال دنیا میں اس مقام کے قابل چیزیں۔ ہم ایک دوسرے کے برائی بیان کرنا، ایک دوسرے پر الزام لگانے کا معاملہ، ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلنے کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں احادیث میں بڑی سخت باتیں اس سلسلے میں آئی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی اگر عزتوں سے کھیلتا ہے، عزتوں سے کھیلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسی حالتیں پیدا کرتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کے گھر میں گھس کر اس کی عزتوں سے کھیلے گا۔ آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں، بوڑھے ماں باپ کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیں، اپنے ماں باپ کو، ساس سسر کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ نیکی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ نماز روزے سے زیادہ فائدہ ہی ہوگا، میری ذات کو فائدہ ہوگا۔ میں نماز پڑھوں گا، میری ذات کو فائدہ، میں روزہ رکھوں گا، میری ذات کو فائدہ، میں جنت کا مستحق بنوں گا، میں جہنم سے بچوں گا۔ لیکن میری وجہ سے جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کو کیا فائدہ ہوا، جس خاندان میں رہتا ہوں اس خاندان کو کیا فائدہ ہوا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو روشنی بن کر رہے ہو، جس گھر میں جائے وہاں کے لیے روشنی ہو، وہاں کا وہ چراغ بنے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم میری ماؤں اور بہنوں، نصیحت عام طور پر بڑے چھوٹوں کو کرتے ہیں، میں آج نصیحت نہیں بلکہ کچھ گزارشات جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انسان کی زندگی میں آزمائش لگی ہوئی ہے۔ یہ آزمائشیں جو ہیں ہمارے ایمان کو جانچنے کا بھی ذریعہ ہیں، ہماری مغفرت کا بھی ذریعہ ہے، اور ہمارے درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے۔ اور خاص کر آج کا جو زمانہ ہے جہاں انسان کی ضرورتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، مسائل اور پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، ایسے وقت میں اللہ پر ایمان مضبوط رہنا، ہر حال میں اللہ کا ایمان اس کو مضبوط رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آج کل معاشرے میں ہم جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ پریشانیاں کچھ تھوڑی سی بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرایا، کچھ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا۔ بعض اوقات دعاؤں کی ضرورت بھی رہتی ہے، بعض اوقات اگر کوئی صحیح آدمی نہیں ملتا تو غلط راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دین بھی چلے جاتا ہے، دنیا بھی چلے جاتا ہے۔ یہ حالتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، ہماری ایمان کا ایک حصہ تقدیر پر ایمان بھی ہے۔ ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے، جو تکلیفیں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تو لکھی جاتی ہیں، اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ہماری قسمت میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، اور جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ ہو کر ہی رہے گی۔ آپ یہ ایمان کو جتنا زیادہ مضبوط کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ فائدے میں رہیں گے۔ اور آزمائشوں کا معاملہ، کوئی بھی آزمائش بیکار نہیں رہے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث ہمارے لیے بہت زیادہ تسلی کا سامان ہے۔ اب اچھی طرح اس حدیث کو یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت زیادہ آزماتا ہے، بہت زیادہ، اتنی زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ آدمی ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی دوسری تکلیف میں، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری پریشانی میں، اسی میں زندگی گزرتی ہے اس کی، اسی میں زندگی۔ اور لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں، اس پر جملے کستے ہیں۔ ایسا آدمی مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کے ذہن میں جو بات رہے گی وہ یہ رہے گی کہ بھئی میں دنیا میں تکلیفوں میں رہا، مصیبتوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، میں زیادہ عمل نہیں کر سکا۔ جیسے ہی یہ آدمی اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ہنسے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے دیکھ کر ہنسے گا۔ تو آدمی کا جو دکھ ہے
وہ دکھ اللہ کے پاس ہے نا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سے وہ کہتا ہے کہ اللہ میں دنیا سے لٹا پٹا آیا ہوں، دنیا میں پوری تکلیفیں اٹھا کر پریشانیاں اٹھا کر آیا ہوں، لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے، میں نے اسے برداشت کر لیا، کیا آج میں تیرے پاس آیا ہوں تو کیا تو بھی میرے اوپر ہنسے گا؟ یہ ایسے درد کے ساتھ اللہ کے سامنے کہے گا کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہنسے گا، ہنس کر اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے تیرے لیے میں نے تیری قسمت میں جنت میں ایک اونچا مقام لکھ کر رکھا تھا، تیرے لیے میں نے تیری قسمت میں جنت میں ایک اونچا مقام لکھ کر رکھا تھا، تیرے اعمال دنیا میں اس مقام کے قابل نہیں تھے، میں تجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے تجھے مختلف آزمائشوں سے میں نے گزارا، اور فصبر علیہ، ان آزمائشوں کے موقع پر صبر کی برداشت کی طاقت بھی میں نے تجھے دی۔ جو آزمائشیں جی تکلیفیں تو نے دنیا میں اٹھائیں، یہ ساری تکلیفیں تیرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن گئی، اور جو تو صبر کیا اس صبر کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے گئے۔ آج جو مقام میں نے تجھے نا تیری قسمت میں لکھے رکھا تھا، آج تو اس کا قابل بن کر آیا ہے، جا تیرے لیے فلاں مقام ہے۔ اس وقت بندہ اتنی خوشی کے ساتھ ایسے ناشتے ہوئے خوشی کے ساتھ جائے گا، اور اس کی زبان پر تمنا رہے گی، کاش میں پوری زندگی تکلیفی میں گزارتی، میری پوری زندگی میں پریشانیوں میں گزار کر آتا تو شاید آج میرا مقام اور بھی زیادہ اونچا ہوتا۔ یہ حدیث بڑی ہمت دیتی ہے، بڑا صبر دیتی ہے، ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ دنیا میں اگر آزمائشیں ہیں تو یہ آزمائشیں کسی کی ناکامی کا ذریعہ نہیں ہے، کسی ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمارے مقامات کو اونچا کرنے کے لیے، جیسا کہ حدیث میں نے بتایا، حدیث جو میں نے سنائی ہمارے درجے کو بلند کرنے کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے آتی ہیں۔ تو اس لیے آزمائشوں کے موقع پر آپ پریشان نہ ہوں، ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ غیب پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، بالغیب پر، اچھی اور بری تقدیر پر آپ کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ ہے نا دنیا میں ثابت قدم بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں یہ چیز ہے نا فائدے کا ذریعہ بھی بنیں گی۔ ایک دوسری بات، عبادات کا اہتمام اس سلسلے میں، خصوصاً خواتین میں عبادت کا اہتمام، اس سلسلے میں احادیث میں بڑی فضیلت آئی۔ عبادت سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ عام طور پر تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں تنہائی کا احساس بڑھتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا دشمن ہو گئی ہے، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، کوئی ہمارا آسرا نہیں ہے، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں۔ ایسے موقع پر آدمی اگر ہے نا عبادت کرتا ہے تو عبادت کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ آدمی کا اللہ کی ذات پر ایمان بڑھتے جاتا ہے۔ آدمی ہے نا سوچنا شروع کرتا ہے، کوئی ہو نہ ہو اللہ میرے ساتھ، اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ اور خود اللہ کے سامنے جب وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہوتا ہے، اس کا ہے نا دماغ ہلکا ہوتا ہے، زندگی کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ہے نا فوائد میں سے ہیں۔ لیکن مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی ذرا غصہ ور طبیعت کی مالک تھی، غصہ ور طبیعت ہے نا ذرا تیز تھی، غصے کی کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ مزاج بالکل الگ تھا اللہ کے رسول کا، بہت زیادہ نرم طبیعت کے، بہت زیادہ برداشت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام لے کر اٹھے تھے اس کام میں بھی بہت صبر کی، برداشت کی ضرورت تھی۔ لیکن حضرت حفصہ کا معاملہ الٹا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مزاج کی وجہ سے ایک موقع پر اللہ کے رسول نے تنگ آ کر آپ کو ہے نا طلاق دے دی، حضرت حفصہ کو طلاق دے دی۔ جیسی طلاق دے دی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کا پیغام کیا تھا، ارجی حفصہ، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل آئے، آ کر بتا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ تک آپ کو سلام پہنچاتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے ارجی حفصہ، آپ ہے نا حفصہ کے پاس جائیے، ان کو نہ رجوع کیجیے، ان کو اپنے نکاح میں لے لیجیے۔ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ، اس لیے کہ حضرت حفصہ جو ہے فرض روزے تو دور کی بات ہے، زیادہ نفل روزے رکھنے والی خاتون ہیں،
قوامہ، فرض نمازیں تو دور کی بات ہیں، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والی خاتون ہیں۔ یہ دو خوبیاں اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہیں کہ حضرت حفصہ نہ صرف دنیا میں آپ کی بیوی رہیں گی بلکہ جنت میں بھی وہ آپ کی بیوی رہیں گی، دنیا ہی میں نہیں جنت میں بھی۔ اور حدیث میں جو دو باتیں ہیں، انہا صوامہ و خوامہ، اور سب سے زیادہ نفل روزے رکھنے والی خاتون اور سب سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والی خاتون۔ اس لیے ہمارے پاس عبادتوں کا ماحول ہو، گھر میں آپ ہے نا کاموں سے جیسے ہی فارغ ہو جائیں، آپ ہے نا وضو کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ۔ آدمی جب نفل نمازوں کی طرف توجہ دے گا تو فرض نمازیں لازماً اس کی ادا ہوں گی، جب تک نہیں پڑھے گا تب تک ہے نا اسے ایک بے چینی رہے گی۔ اگر ہے نا فرض نمازوں کا ہی وہاں تک کے لیے ہو جائے گا، فرض نمازوں تک، تو پھر فرض نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہوں گی۔ اور خاص کر کے روزوں کا معاملہ، عام طور پر ہمارے جو فرض روزے چھوڑتے ہیں، ہم ہے نا پورا سال بھر ہم ہے نا ڈیلے کرتے جاتے ہیں، دیر کرتے جاتے ہیں، سال کے آخر میں اب مولوی صاحبوں کو سوال شروع ہوتے ہیں کہ پچھلے سال کے اتنے روزے باقی ہیں، دن نہیں ہیں، کیا کرنا، فلاں فلاں۔ نہیں، بلکہ ہم ہے نا فرض روزے جلد سے جلد ہم پوری کر لیں، اور نفل روزوں کے لیے بھی ہم کوشش کریں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ سے ہم کو قریب کرنے والی یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تیسرے، آج کے ماحول میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے، وہ ہے رشتہ داری کو قائم رکھنا، رشتہ داری کو ملانا۔ آج کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ مادہ پرستی کا زمانہ ہے، دولت کی طرف بہت زیادہ خیال، دولت ہی کی طرف توجہ، اور بھی بڑے اسباب ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں جو ماحول بنتے جا رہا ہے وہ ماحول یہ ہے کہ ہم ہے نا تنہا رہنا چاہتے ہیں، سب سے کٹ کر رہنا چاہتے ہیں۔ ہم کو مطلب مثال کے طور پر ہے نا عام طور پر شادیوں کے موقع پر ہے نا ساس کی تمنائیں ہوتی ہیں، بہو چاند کا ٹکڑا ہو، ایسا ہو، ویسی ہو، یہ لمبی چوڑی تفصیل۔ اور بہو کیا چاہتی ہے؟ ساسی نہ ہو۔ بہو یہ چاہتی ہے کہ بالکل ساسی نہ ہو، وہ تنہا ہو۔ یہ صورتحال ہے۔ اس حالت میں ہم سب سے کٹ کر رہنا چاہتے ہیں۔ دین کا مزاج یہ نہیں ہے، دین کا مزاج یہ ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں، آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں، بوڑھے ماں باپ کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیں، اپنے ماں باپ کو، ساس سسر کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی۔ یہ دنیا یا نیکی صرف ہے نا نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ نماز روزے سے زیادہ فائدہ ہی ہوگا، میری ذات کو فائدہ ہوگا۔ میں نماز پڑھوں گا، میری ذات کو فائدہ، میں روزہ رکھوں گا، میری ذات کو فائدہ، میں جنت کا مستحق بنوں گا، میں جہنم سے بچوں گا۔ لیکن میری وجہ سے میں جس ماحول میں رہتا ہوں اس ماحول کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ سوچ کر دیکھ لیجئے، میری وجہ سے میرے ماحول کو کیا فائدہ ہوا، جس گھر میں میں رہتا ہوں اس گھر کو کیا فائدہ ہوا، جس خاندان میں میں رہتا ہوں اس خاندان کو کیا فائدہ ہوا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، روشنی بن کر رہے ہو، روشنی بن کر جس گھر میں جائے وہاں کے لیے روشنی ہو، وہاں کا وہ چراغ بنے ہو، وہاں کے اندھیرے کو دور کرنے والے بنے، وہاں ہے نا اچھائی پھیلانے والے بنے۔ تو یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہے نا ہم ایثار سے کام لیں گے، ہم قربانی سے کام لیں گے، ہم ایک دوسرے کی ہے نا مدد کریں گے، ایک دوسرے کو جوڑنے کی ہم کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے لیے ہے نا کام میں ہے نا ہاتھ بٹائیں گے۔ یہ ماحول جو ہے ممکن ہے شروع میں آپ کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، لیکن آپ کا ایثار، آپ کی قربانی ہے نا ضائع نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ اکرام کو، صحابیات کو آپ نے ایمان، عقیدہ، نماز، روزہ یہی ایک نہیں سکھایا، بلکہ آپ نے سب سے بڑا سبق انسانیت کا بھی سکھایا۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تھے، اچانک دور سے مہمان آ گئے۔ صحابہ اکرام کے ابتدائی زمانہ بہت غریبی کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی میرے پاس مہمان ہیں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس مہمان کو لے جا کر نہ کھلائے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں کھلائے۔ صحابہ اکرام میں سے کسی کو یقین نہیں تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی کھلانے کے لیے ان کے پاس سہولت ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنے گھروں بیویوں کے پاس کہلا بھیجا کہ کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہو تو بھیجیں۔ کسی بیوی کے پاس بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ہمت کر کے بولے اللہ کے رسول میں کوشش کرتا ہوں۔ پھر آپ ہے نا گھر کو، مہمان کو لے کے گھر چلے گئے، جا کے ہے نا
اپنی بیوی حضرت سلیم سے کہا اللہ کے رسول کا مہمان ہے، میں ان کو لے کر آیا ہوں. تو حضرت سلیم نے بتایا کہ گھر میں ہے نا کوئی چیز نہیں ہے، بچوں کے کھانے کی ہے نا کھانا ہے، بچے سوئے ہیں اس لیے میں ان کو نہیں اٹھائی ہوں، بچے سوئیں گے تو اٹھیں گے تو پھر ہے نا ان کو کھلا دوں گی، بچوں کا کھانا رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو بھی ہے نا آج بھوکا سونا ہے، مجھے بھی بھوکا سونا ہے. ایسی غریبی، بچوں کا کھانا ہے. حضرت ابو طلحہ نے کیا بتایا کہ ایسا کریں گے، بچے سونے دیں، اگر بچے اٹھیں گے بھوک سے کچھ نہ روئیں گے ہم سنبھال لیں گے، لیکن وہ کھانا مہمان کو کھلا دیں گے، وہ کھانا مہمان کو کھلا دیں گے. حضرت سلیم راضی ہو گئیں. آپ سوچ کر، ایک ماں کی حیثیت سے سوچ کر دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھلانے کے لیے کتنے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے. تو حضرت سلیم جو ہے گھر میں گئیں، اچانک خیال آیا، پھر حضرت ابو طلحہ کو بلا کر بتایا کہ بچے کا کھانا ہے، بچے کا کھانا بڑے آدمی کو کیسے ہے نا پورا ہوگا، اور وہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، وہ آپ کو بھی کھانے میں شامل کر لے گا، نہ دونوں آدمی کھائیں گے تو نہ آپ کے پیٹ بھرے گا نہ ان کی بھوک دور ہوگی. تو پھر ہے نا حضرت ابو طلحہ پریشان ہو گئے. پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ تو کہا میں ایک آئیڈیا بتاتی ہوں، ایسے کرتی ہوں کہ جیسے آپ دسترخوان پہ جیسے آپ لوگ بیٹھیں گے، مطلب دسترخوان جیسے بچ جائے گا، چراغ وہاں رکھ دوں گی، کھانا رکھتے ہوئے میں زور سے سانس لوں گی، ہوا نکالوں گی کہ چراغ بجھ جائے، منہ سے ہے نا زور سے میں پھونک ماروں گی کہ چراغ بجھ جائے، اور میں بولوں گی کہ بھئی چراغ بجھ گیا ہے. کہا میں نا جب تک تلاش کرتی ہوں، آگ تلاش کرتی ہوں، تب تک آپ لوگ کھانا شروع کرو، اور آپ خالی ہاتھ پلیٹ میں لے جانا، خالی ہاتھ منہ تک لانا، اور ایسا چبانا کہ سامنے مہمان کو محسوس ہو کہ اس کے ساتھ آپ بھی کھا رہے ہیں. اس طریقے سے حضرت سلیم نے سکھایا ہے حضرت ابو طلحہ کو، اور ابو طلحہ نے یہی ایکٹنگ کی، اور اس طریقے سے خود بھوکے رہے میاں بیوی، بچوں کو بھوکا رکھنا گوارا کیا، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلا کر مسجد نبوی میں لے جا کر پہنچا ہے. جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کو مسجد میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے آپ کہنا تمتما رہا تھا. آپ نے فرمایا ابو طلحہ تم نے رات میں جو معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت خوش ہو گیا ہے. اسی وقت ایک آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے نیک بندوں میں بندے ایسے بھی ہیں جو خود بھوکے پیاسے رہ کر خود اپنا خسارہ کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو آج ہمارے ماحول میں اس ایثار کی، اس قربانی کی ضرورت ہے. کم سے کم ہمارے اپنے گھر کے لیے، سسرال کے لیے، وہاں سب کو جوڑ کر رکھنے کی ہم کوشش کریں. وہاں ہم جائیں تو توڑنے والے نہ بنے، جوڑنے والے بنے، اور رشتہ داری کو جوڑنے والے، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی اپنائیت، ایک دوسرے کے کام آنے کا مزاج، یہ کیفیتیں آپ ہے نا جتنی زیادہ پیدا کریں گے، یقین مانیے کہ انسانیت اسی سے بڑھے گی، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اسی سے بڑھے گا، اور اسی کی وجہ سے آپ کی زندگی ہے نا فائدے کا ذریعہ ہوگی. ورنہ صرف عبادت کا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے فرشتوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. فرشتوں سے زیادہ انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور انسان کو پیدا کرنے کی سب سے بڑی ضرورت اسی لیے ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ماحول میں اس وقت دین کی تعلیم کی طرف ہماری توجہ کی کمی کی وجہ سے بہت سی غیر ضروری چیزیں آتی جا رہی ہیں، بہت سی غیر ضروری چیزیں. ہم ایک دوسرے کے برائی بیان کرنا، ایک دوسرے پر الزام لگانے کا معاملہ، ایک دوسرے کی عزتوں سے نہ کھیلنے کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں احادیث میں بڑی سخت باتیں اس سلسلے میں آئی. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی اگر ہے نا عزتوں سے کھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسی حالتیں پیدا کرتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کے گھر میں گھس کر اس کی عزتوں سے کھیلے گا. اس سلسلے کی حدیثیں آتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے اندر بڑپن ہو، دوسروں کی برائی کسی میں دیکھے تو ہمیں نا بھئی ہم میں ہمت ہے، ہم ہے نا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. دوسروں میں کوئی کمی کمزوری ہم دیکھیں تو اس کے اوپر پردہ ڈالیں، اور اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا. دوسروں کی عزتیں سے کھلواڑ کرنے کے بجائے ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اس امید کے ساتھ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، ہماری نیک نامی کا ہے نظریہ اللہ تعالیٰ بنائے گا. تو یہ مزاج، یہ ماحول
ہم ہے نا جتنا زیادہ ہم ہے نا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں خیر و برکت کا یہ معاملہ ہے نا یہ ذریعہ بنے گا۔ اور آخری بات ہے صبر و شکر کی بات، یہ بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں، بہت ضروری۔ آج ملک کی حالتیں بھی بہت اچھی نہیں ہیں، ہماری قوم کی حالتیں بھی بہت اچھی نہیں ہیں، اور بہت سے اسباب کی وجہ سے ایک لڑکی دوسرے گھر میں جب جاتی ہے شادی کے بعد، اس کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی رہتی ہیں۔ بے صبراپن اور بے صبرے پن میں اٹھایا ہوا قدم دنیا زندگی بھر کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت جو ہے وہ صبر کے سلسلے میں مختصر سا ٹکڑا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ جو آدمی صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فضیلت جو ہے کسی دوسری نیکی کے سلسلے میں نہیں بتائی گئی ہے کہ بھئی اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھ لیجئے، میں اگر صبر کرتا ہوں تو میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، یہ کتنی بڑی طاقت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی طاقت کی بات۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شکر کا مزاج۔ عام طور پر انسان کا مزاج، ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس پر ہماری نظر ہوتی ہے، جو چیز اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اوپر نظر نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر نظر نہیں ہوتی۔ اللہ نے صحت دی ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے نا علم دیا تو کتنی بڑی چیز ہے۔ دین کا شعور دیا، کتنی بڑی چیز ہے۔ حدیثوں میں اسی لیے بتایا گیا کہ آدمی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھے، اپنے سے نیچے آدمی کو دنیاوی معاملات میں، اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھے۔ تو اس طریقے سے آدمی کے اندر صبر کا مزاج، شکر کا مزاج ہے نا پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی ہم ایسا کریں کہ ان کے اندر بھی ہے نا صبر ہو، شکر کا مزاج ان کا پیدا ہو۔ ان کی تربیت میں ان کو ہے نا دینی ماحول دینے کے سلسلے کی کوشش، بچوں کے سلسلے میں کہ بھئی بچے چھوٹے ہیں یہ نہ سمجھے، آج کے بچے کل ہی کے بڑے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے، اور بچے کتنے جلد بڑے ہو جاتے ہیں کبھی ہم ہے نا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک اچھا ماحول کب ہم دے سکیں گے؟ جب ہمارے اندر صبر ہوگا، ہمارے اندر شکر ہوگا، ہمارا مزاج دینی ہوگا، اور ہماری سوچ اونچی سوچ ہوگی، تو یہی ساری خوبیاں ہم اپنے بچوں میں پیدا کر سکیں گے۔ اگر یہی خوبیاں ہمارے اندر نہ ہوں تو پھر ہم سوچ کر دیکھ لیجئے کہ خالی دامن رہتے ہوئے ہم دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ چند باتیں تھیں، ان باتوں پر آپ اپنا غور کیجیے۔ یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، وہی امانت میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔